روم کی تاریخ میں ایسے میلے بھی ہیں جس میں انسانوں اور شیروں کا مقابلہ کروایا جاتا تھا، جس میں ایک طرف غلام ہوتے تھے، قیدی ہوتے تھے، اور دوسری طرف شیروں کو چھوڑا جاتا تھا، اور ان میں لامحالہ اکثر انسان ہی مر جاتے تھے، شیر انہیں چیر پھاڑ کر کھا جاتے تھے۔ تو ناظرین، روم کے بادشاہ نیرو نے ایک مرتبہ ایک سونے سے بھرا ہوا جہاز انہوں نے مصر بھیجا کہ یہ جہاز لے جاؤ اور اس کے بدلے میں ایک ریت خرید لاؤ، اور ریت وہ ایسی ہوتی تھی جو رومن امپائر کے کھاڑوں میں جو بڑے بڑے اسٹیڈیم نما یعنی کہ وہ ہوتے تھے، اس وہاں پر یہ پھینکی جاتی تھی اور وہاں پر اس طرح کے مقابلے کرائے جاتے تھے۔ تو ناظرین، جب نیرو نے یہ فیصلہ کیا، جہاز بھیجا گیا، تو اسی دوران ہی روم میں قحط یعنی کہ قحط کا وہ بہت زیادہ ہو گیا، گندم کم ہو گئی، لوگوں کے پاس روٹی نہیں رہی، تو لوگ ایز اے احتجاج باہر نکل آئے، شہروں میں نکل آئے، احتجاج پھوٹ پڑا، ہنگامے پھوٹ پڑے، لوگوں نے ہتھیار اٹھا لیے، ایک بغاوت سی کیفیت بن گئی۔ تو اس وقت جو جہاز کا کپتان تھا، جو سونا لے کر مصر جا رہا تھا، اور ناظرین مصر بھی اس وقت روم کی ہی سلطنت کا حصہ تھا، تو اس نے اپنا سفر جاری رکھا، اور جب وہ مصر میں پہنچ گیا تو اب اس کو اس چیز سے آگاہ تھا کہ پورے ملک میں یعنی کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں، بھوک ہے، لوگوں کے پاس گندم نہیں ہے۔ تو اس نے گورنر مصر کو کہا کہ میں یہ سونے سے بھرا ہوا یہ جہاز لے کر آیا ہوں، تو آیا حضور کہ کیا ہمیں اب اس سونے کے بدلے میں گندم نہیں خرید لینی چاہیے؟ تو اس پر مصر کا گورنر، جو دراصل روم کا ہی لگایا ہوا گورنر تھا، اس نے کہا نہیں، یہ بادشاہ کا فرمان ہے، میں اس میں کوئی حکم عدولی نہیں کر سکتا، لہٰذا اس کے بدلے گندم کے بجائے ریت ہی خریدی جائے گی، جو ایک نایاب قسم کی ریت ہوتی تھی جس پر انسانوں اور شیروں کے اور پھر غلاموں کے آپس میں بھی مقابلے، خونی مقابلے کرائے جاتے تھے، جن میں دونوں طرف سے انسان ہی مرتے تھے۔ تو ناظرین، بجائے اس سونے سے گندم لینے کے، گورنر نے وہ ریت لے لی، اور جب وہ ریت بھرا یعنی کہ وہ جہاز دوبارہ آیا تو نیرو نے پورے روم میں منادی کرا دی، بڑے یعنی کہ مقابلوں کا اعلان کر دیا، اور بڑے اسٹیڈیم نے جہاں پر بڑے بڑے پڑاؤ ہوتے تھے، مقابلے ہوتے تھے، جو تاریخی طور پر آج بھی روم میں موجود ہیں، لوگ ان کو پوری دنیا سے سیاح جاتے ہیں دیکھنے کے لیے۔ تو ناظرین، انہوں نے وہاں پر وہ ریت پھینکوائی اور فوری طور پر انسانوں اور شیروں کے یعنی غلاموں اور شیروں کے مقابلوں کا اعلان کر دیا۔ تو ناظرین، کیا ہوا کہ لوگ بھوک، غربت، افلاس، وہ ہنگامے، وہ احتجاج، وہ بغاوت، وہ سب چیز چھوڑ کر لوگ ان یعنی کہ جو وہ تھے بنائے گئے تھے اسٹیڈیم تھے، تماشائیوں کی صورت میں آ کر وہ مقابلے دیکھنے لگے۔ تو ناظرین، یہ ایک اور اس کے نتیجے میں غلام مرنے لگے۔ یعنی ناظرین، یہ ایک ایسا طریقہ تھا کہ جو رومی بادشاہ تھے وہ عوام پر یعنی کہ ٹیکس بھی لگاتے تھے، مظالم بھی ڈھاتے تھے، اور پھر ان کو کنٹرول کرنے کا ان کا طریقہ بھی یہی تھا کہ وہ لوگوں کو پھر میلوں ٹھیلوں میں مشغول کر لیتے تھے، اور لوگ اس میں خوش ہو جاتے تھے، اور پھر یہ ہے کہ وہ کنڈیشن لوگ بھول جاتے تھے، تھوڑے عرصے بعد ایک نیا بحران شروع ہو جاتا تھا۔ تو انسان کو ان میں مارتا تھا، غلام کو مارتے تھے، پھر شیروں کے ذریعے بھی ان کو مارا جاتا تھا، شیر ان کو چیر پھاڑ کر کے رکھ دیتے تھے، اور سارا سال اسی طرح کے میلے ٹھیلے چلتے رہتے تھے۔ جی ہاں، یہ رومن تاریخ تھی، اور یہ نیرو بادشاہ کے دور میں، نیرو کے دور میں، یہ وہی نیرو ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ روم جل رہا تھا اور نیرو بانسری بجا رہا تھا۔ تو ناظرین، آج آپ یہ دیکھ لیں کہ دنیا میں کہاں کہاں نیرو بانسری بجا رہے ہیں، کہاں کہاں عوام اپنے ہی لاشوں کے
میلے دیکھ رہے ہیں اور غربت بھوک بغاوتیں ناچ رہی ہیں۔ ناظرین، میں ہوں عبدالرؤف روفی اور آپ دیکھ رہے تھے تاریخ نامہ۔ بہت شکریہ، تھینک یو، اللہ حافظ۔